اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے خلافت کے زمانے میں اتنے فتنے رونما ہوئے، جیسا کہ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان۔ اس کے برعکس حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں کوئی بھی فتنہ واقع نہیں ہوا، کوئی جنگ واقع نہیں ہوئی، کوئی مسلمان آپس میں نہیں لڑے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ گویا کہ ایک تانا دینا چاہتے ہیں، یا ایک جو ہے وہ ایک امام علی علیہ السلام کے زمانے خلافت کو ایک نچلا دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ جس کو آپ مانتے ہیں، یا جس کو آپ عظیم مانتے ہیں، جس کو آپ اعظم مانتے ہیں، جس کو آپ برتر مانتے ہیں، جس کو آپ افضل مانتے ہیں، اس کے زمانے میں اتنی جنگیں واقع ہو گئیں اور اتنے فتنے رونما ہو گئے، جبکہ ان کے برعکس ان کے زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ایک اعتراض ہے، اور یہ تمام اکثر لوگوں کے جو ہے زبانوں پہ، یا اکثر علماء جو ہے ان کے زبانوں پہ یہ بات ہوتی ہے۔ لیکن اس کا جواب جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ہم اس کا جواب پیش کریں کہ کیا وجہ تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان معاملات کے حوالے سے کون سی پیشن گوئیاں تھی کہ اے علی تمہیں اپنے زمانے میں کیا کیا کرنا ہوگا، جیسا کہ حکم تھا قتال کا کہ ناقصین سے، قاسطین سے، مارکین سے تم نے قتال کرنا ہے، وہ سب امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیے۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ احادیث جو ہے ان سے ہم مدد لیں، لیکن ایک عالم جو ہے اہل سنت کا، وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جناب عمر کے زمانے میں اور معاویہ کے زمانے میں جو باتیں نہیں ہوئی، وہ باتیں امام علی علیہ السلام کے زمانے میں رونما ہو گئیں۔ وہ واقعات جو ان کے زمانے میں رونما نہیں ہوئے، وہ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں رونما ہو گئے۔ کیا وجہ ہے اس کی، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ بالکل بات واضح ہو جائے کہ وجہ کیا تھی اس کی اصل۔ یہ کتاب ہے ظہر الاسلام، لکھنے والے ہیں احمد امین۔ یہ ایک بڑے رائٹر گزرے ہیں پچھلی صدی کے۔ 1954 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور پیدائش ہے ان کی 1878 میں۔ یہ بڑے ایک عالم، ادیب اور ایک بڑے مورخ گزرے ہیں۔ یہ ان کا ایک ڈنکا اپنے زمانے میں بجتا تھا، اور آج تک جو ہے ان کی علمی قابلیت کی جو ہے وہ داد دی جاتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹے عالم نہیں ہے، یہ بڑے پائے کے عالم دین ہیں۔ ان کی کافی کتب ہیں، جیسے اب میرے سامنے ظہر الاسلام ہے، فجر الاسلام ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر کتابیں ہیں ان کی۔ تو یہ اپنی کتاب کے جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 40 پہ ایک مقارنہ لکھتے ہیں، ایک کمپیریزن لکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی سیاست اور حضرت عمر کی اور معاویہ کی سیاست میں کیا فرق تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ وَلِمَا كَانَتْ سِيَاسَةُ عُمَرَ نَاجِحَةً وَسِيَاسَةُ عَلِيٍّ فَاشِلَةً۔ کیا وجہ تھی کہ عمر کی جو سیاست تھی وہ کامیاب ہو گئی، ان کی جو دور حکومت تھا وہ کامیاب رہا، اور امام علی علیہ السلام کا جو دور حکومت تھا وہ فیل ہو گیا، وہ ناکام رہا، یعنی ان کے اعتبار سے کہ ناکام ہو گیا۔ کہ ناکامی کی وجہ کیا بتلاتے ہیں وہ کہ جنگیں ہوئیں، فتنے برپا ہو گئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ حالانکہ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ کامیابی کا۔ تو وَلِمَا قَالَ النَّاسُ، اور لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان عمر کان اسوس و ان علی کان اعلم، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر جو تھے وہ بڑے سیاستدان تھے، اور امام علی علیہ السلام جو ہے وہ بڑے عالم تھے، بڑے عالم تھے۔ بل قالو، اور وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ان معاویہ کان اسوس من علی و اصح تدبیرا، معاویہ جو بڑے سیاستدان تھے امام علی علیہ السلام سے، اور ان کی تدبیر جو اپنے ملک کے لیے تھی، اپنی سیاست کے لیے تھی، وہ صحیح ترین تھی بنسبت امام علی علیہ السلام کے۔ وقالو، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان النجاح فی السیاست لا يمکن الا اذا کان السائس يعمل برأیہ احیانا وبما یرى فیہ صلاح ملکہ وتمہید امرہ وتوطید قاعدتہ سواء وافق الشریعہ او لم یوافقہا والا لم ینتظم امرہ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نجات جو ہے، کامیابی جو ہے وہ سیاست میں وہ ممکن نہیں ہے تب تک جب تک جو سیاستدان ہے وہ عمل نہ کرے اپنی رائے پہ، اور ان باتوں پر عمل نہ کرے جس میں اسے اپنے ملک کی بھلائی نظر آئے، اور اپنے جو تخت ہے اس میں اس کی بقا نظر آئے۔ چاہے وہ جو ان کی رائے ہے، ان سیاستدانوں کی وہ رائے، چاہے وہ اسلام کے موافق ہو یا اسلام کے مخالف ہو، اس بات سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا۔ بس ملک کی بھلائی ہو، ان کے تخت و تاج باقی رہے، اس کے تخت و تاج کو بقا ملے، یہ ان کے لیے بات کافی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ قرآن کی مخالفت کر بیٹھتے ہیں، رسول خدا کے حدیث کی مخالفت کر بیٹھتے ہیں، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے سیاست اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وَإِلَّا لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرَهُ، اس کے علاوہ اگر وہ اس پہ عمل کرے گا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اگر ایسا سوچے گا تو اس کا امر جو ہے وہ منتظم نہیں ہوگا، اس کی حکومت جو ہے باقاعدہ نہیں چلے گی، وہ اپنی حکومت میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ایک سیاست کا انہوں نے ایک نقشہ دکھایا ہے، ایک تعریف کی ہے گویا کہ۔
اب آگے چل کے بات بتا رہے ہیں وہ عمر کان مجتہداً یعمل بالقیاس والاستحسان، عمر جو ہے وہ اجتہاد کرتا تھا اپنے، اور وہ عمل کرتا تھا قیاس پر اور استحسان پر۔ قیاس مطلب جانتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دینا، کہ یہ چیز ایسی ہے تو یہ چیز بھی ایسی ہو جائے گی، یہ چیز ایسی ہے تو یہ چیز بھی ایسی ہو جائے گی، والاستحسان، اور جو اچھا لگے، میری نظر میں یہ بات ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہوگی۔ جناب حضرت عمر جو ہے وہ ایسا کرتے تھے، اپنے اجتہاد پہ عمل کرتے تھے اور اپنے استحسان پہ عمل کرتے تھے اور اپنے قیاس پہ عمل کرتے تھے۔ وَيَرَى تَخْصِيصَ النَّصِّ بِالرَّأْيِ وَيَكِيدُ لِخُصُومِهِ، اور جناب عمر جو ہے اور حضرت عمر جو ہیں وہ مخصوص کرتے تھے نص کو۔ نص یعنی بالکل واضح حکم جو ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہو، آیت کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں ہو، اپنی رائے سے، مطلب ایک بالکل واضح حکم ہے تو اس کو مخصوص کر دینا، اس کو محدود کر دینا اپنی رائے کے ذریعے سے، کہ میں اس کو محدود کر دیتا ہوں یا میں اس پر کہتا ہوں کہ یہ چیز تو ہے لیکن یہ چیز اس میں شامل نہیں ہے، میں اس چیز کو اس چیز سے نکال دیتا ہوں۔ وَيَكِيدُ لِخُصُومِهِ، اور اپنے جو مخالف تھے ان کے لیے راستے تنگ کر دیتے تھے۔ وَيَأْمُرُ أُمَرَاءَهُ بِالْكَيْدِ وَالْحِيلَةِ، اور اپنے عمراء جو ان کے گورنر تھے ان کو بھی وہ اس چیز کی وہ تربیت اور تعلیم دیتے تھے کہ تم نے بھی ایسا کرنا ہے۔ وَيُعَدِّبُ بِالدِّرَّةِ، اور جناب کے پاس ایک درہ ہوتا تھا جس سے لوگوں کی ہمیشہ اصلاح کیا کرتے تھے۔ وَيَصْفَحُ عَنْ قَوْمٍ اجْتَرَمُوا، اور کافی لوگوں کو بخش دیا جنہوں نے جرم کیا، جنہوں نے گناہ کیے۔ كُلُّ ذَلِكَ بِقُوَّةِ اجتہادِهِ وَمَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ نَظْرُهُ، اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ قوت اجتہاد، جو جناب کا اجتہاد تھا اس کی قوت سے یہ تمام کام انجام دیتے تھے۔ وما یؤدیہ الیہ نظرہ، اور جس کی جانب جناب کی جو ہے وہ سوچ فکر اور جو نظر ان کو لے جاتی تھی وہ ان کی جانب جاتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ ہذہ کانت سیاستہ، یہ سیاست جو ہے یہ جناب حضرت عمر کی سیاست تھی۔ اما علی، اب بات آ رہی ہے کہ امام علی علیہ السلام وہ ان کی سیاست کیسی تھی۔ اما علی فکان یقف مع النصوص والظواہر، امام علی علیہ السلام جو ہے وہ نصوص یا نص، قرآن کا جو حکم ہے، جو حدیث میں حکم ہے، وہاں اگر نص سامنے آ جاتی تھی، حکم اللہ کا، اللہ کے رسول کا سامنے آ جاتا تھا تو وہاں امام علی علیہ السلام ٹھہر جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ ولا يتعداها الى الاجتهاد والعقیصہ، اگر نص قرآن کی آ گئی، حدیث مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہنچ گئی تو اس کے آگے تعدی نہیں کرتے تھے، اس کے آگے نہیں جاتے تھے، بس وہاں کھڑے ہو جاتے تھے، اس پر قائم اور دائم رہتے تھے۔ نہ تو اپنے اجتہاد کو جو ہے بروئے کار لاتے تھے، نہ ہی اپنے عقیصہ کو، اپنے قیاس کو اپنے یوز میں لاتے تھے کہ یہ قیاس ہے، یہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں یا یہ قیاس، ایسا کچھ نہیں کرتے تھے۔ ولا یضع ولا یرفع الا بالکتاب والنص، امام علی علیہ السلام کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے، کوئی قدم نہیں رکھتے تھے سوائے یہ کہ وہ کتاب یعنی اللہ کے قرآن کے مطابق ہوتا تھا اور نص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کا عین مطابق ہوتا تھا۔ فاختلفت طریقتاہما فی الخلافت والسیاسہ، یہاں پر جو ہے وہ اختلاف ہو گیا ان دونوں کے طریقوں میں، یعنی کس کے طریقوں میں؟ امام علی علیہ السلام کے طریقے میں اور جناب عمر رضی اللہ کے طریقہ میں، کہ ان کا جو خلافت کا طریقہ، سیاست کا طریقہ اور تھا، اور امام علی علیہ السلام کی خلافت و سیاست کا طریقہ اور تھا۔ وعمر کان شدیدہ، عمر جو ہے اپنے معاملات میں شدید تھے۔ وعلی کان کثیر الحلم، اور امام علی علیہ السلام جو ہے وہ حلیم تھے، وہ بردبار تھے، کافی جو ہے وہ بخش دیتے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے تھے۔ فازدادت خلافت عمر قوتاً، اب ہوا کیا نتیجہ میں یہ ہوا کہ جناب عمر کی جو خلافت ہے وہ قوت پکڑتی گئی، اس میں طاقت آتی گئی۔ فازدادت خلافت علی خلافہ، اور جناب امام علی علیہ السلام کی خلافت میں اختلاف آتا گیا، اختلاف آتا گیا۔ زد علی ذلك ما حدث من الفتن الكثيرة ایام علی من فتنة قتل عثمان وفتنة الجمل وفتنة الصفین، پس اگر اور اضافہ کیا جائے کہ وہ جو واقعات رونما ہوئے، وہ جو حوادث رونما ہوئے، وہ جو فتن کثیرہ رونما ہوئے امام علی علیہ السلام کے ایام خلافت میں، جیسا کہ فتنہ جمل ہے، فتنہ صفین ہے۔ فالشتان بین الخلافتین فیما یعود الی انتظام المملکہ، یہ دو ایک طریقے ہیں، ایک طریقہ جو ہے وہ خلافت کا جناب عمر کی سوچ والا ہے، ایک طریقہ جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی سوچ والا ہے۔ امام علی علیہ السلام قرآن اور حدیث کے پابند رہتے تھے، جبکہ جناب عمر رضی اللہ وہ اپنے رائے کو، اپنے قیاس کو، اپنے استحسان کو بروئے کار لاتے تھے اور ان کے مطابق بھی فیصلے کیا کرتے تھے۔ وقد رد علی ھذا القول، اگر یہ بات جو ہے
اگر اس اختلاف کو امام علی علیہ السلام کے زمانے میں اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے تھے، اگر کوئی شخص اس پہ اعتراض کرے، یہ احمد امین صاحب لکھ رہے ہیں، اگر اس پہ کوئی اختلاف کرے شخص کی یہ کیسے ہو گیا کہ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں اختلاف اس وجہ سے ہو گئے کہ کیونکہ امام علی علیہ السلام قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتے تھے، اگر ایسا ہے تو یہ بات ہم کر کے اس کو رد کر دیں گے۔ یہ رد کیسے ہوگا؟ وقد رد علی هذا القول بان الرسول كان يلتزم الدين بالضرورة ويدبر اموره وفقا للدين۔ رد اس اعتبار سے ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دین کے پابند تھے، اللہ کے حکم کے پابند تھے، اور دین کے مطابق اپنے امور کو تدبیر کرتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنِ الْخِلَافُ عَلَيْهِ كَالْخِلَافِ عَلَى عَلِيٍّ۔ تو ایسا تو رسول خدا کے زمانے میں نہیں ہوا کہ کسی نے اختلاف کیا ہو، کسی نے جو ہے وہ جنگ کی ہو، یا کسی نے جو ہے اپنے جو ہے وہ پھر گئے ہوں، یا شکوہ کیا ہو، یا انہوں نے اختلاف کیا ہو، لیکن امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ تو آپ کی بات یہ ٹھیک نہیں رہے گی کہ اختلاف امام علی علیہ السلام کے زمانے میں اس لیے ہوا کہ وہ قرآن و حدیث کے پابند تھے۔ اگر ایسا تھا تو رسول خدا کے زمانے میں بھی یہ اختلاف ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ ممکنہ اعتراض ہو جائے تو احمد امین صاحب اس کا جواب آگے چل کر دے رہے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ اتَّبَاعُهُ لِلدِّينِ سَبَبًا فِي ضَعْفِ سِيَاسَتِهِ۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو متبعین تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان کے جو ہے وہ وجہ تو نہیں بنے کہ ان کی سیاست میں ضعف آ جائے رسول اکرم، بلکہ وہ تو ہر وقت حاضر رہتے تھے اور لبیک کی صدائیں بلند ہوتی تھی، ان کی زبانوں سے جاری رہتی تھی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ کوئی اور بات ہے جس کی وجہ سے اختلافات ہوئے امام علی علیہ السلام کے زمانے میں، یہ اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ وہ قرآن اور حدیث کے پابند تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اختلافات ہوتے۔ وَأَجَابُوا، تو پھر وہ جواب دیتے ہیں، بِأَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَتَصَرَّفُ عَنْ وَحْيٍ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پابند تھے وحی کے، وہ اللہ کی وحی کے منتظر رہتے تھے، وہ جو بھی کام انجام دیتے تھے وہ اللہ کی وحی کے مطابق انجام دیتے تھے، اللہ کی وحی کے بغیر کوئی بھی بات نہیں کرتے تھے، کوئی بھی کام انجام نہیں دیتے تھے۔ واللہ یقول، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اور تم فیصلہ کرو اے حبیب اس مطابق جس کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے کیے ہیں، جو باتیں کی ہیں، جو احکامات پہنچائے ہیں، جو بھی رسول اکرم نے اپنے زندگی میں کیا ہے، وہ اللہ کے حکم کے عین مطابق کیا ہے۔ قالوا ولیس بصحیح ان الناس، اور مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو بات یہ کہ رسول اکرم نے وحی کے مطابق عمل کیا، دوسرا کیا، اور یہ کہنا آپ کا کہ رسول اکرم کے زمانے میں اختلاف نہیں ہوا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ہوا ہے اختلاف۔ ولیس بصحیح ان الناس لم یختلفوا علی رسول اللہ کما اختلفوا علی علی، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اختلاف نہیں ہوا جیسا اختلاف امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے آپ کا۔ بلکہ فالقرآن مملوء بذکر المنافقین وشکوى منہم وتعلم من آذاہم، بلکہ قرآن تو بھرا ہوا ہے منافقوں کے شکوہ سے، منافقوں کے ذکر سے، اور ان لوگوں کے ذکر سے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچایا، اور جنہوں نے جو ہے تکلیف پہنچائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ الْتَوَوْا عَلَيْهِ فِي الْحُرُوبِ، اور کافی تو صحابہ مسلمان ایسے تھے جنہوں نے جو ہے وہ التوا اختیار کیا جنگ سے۔ وَكَثِيرٌ نَازَعُوا فِي الْأَنْفَالِ وَطَلَبُوهَا لِأَنفُسِهِمْ، اور کافی لوگ تو ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے انفال میں رسول اکرم سے تنازع کیا، جھگڑا کیا کہ یہ وَطَلَبُوهَا لِأَنفُسِهِمْ، اور اس مال کو اپنے لیے چاہا کہ یہ مال ہمیں ملے، اس وجہ سے رسول اکرم سے انہوں نے جھگڑا بھی کیا۔ وَكَرِهُوا لِقَاءَ الْعُدُوِّ، اور انہوں نے جنگ میں جانے سے اور دشمنوں کا سامنا کرنے سے ان کو کراہیت ہوتی تھی، وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم جہاد کریں، ہم لوگوں کے سامنے یا دشمنوں کے سامنے جا کر لڑیں ان سے۔ وَقَالَ اللَّهُ فِيهِمْ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی۔ اب یہ چلتے چلتے یہ امام علی علیہ السلام کی خلافت اور سیاست، رسول اکرم کی سیاست کے مطابق، اور پھر جناب عمر کی سیاست کا ذکر کیا انہوں نے، اور معاویہ کی سیاست کا ذکر کیا، اور بتایا کہ ان کی سیاست کیوں کامیاب تھی، اور امام علی علیہ السلام کی سیاست۔ تو آگے چل کر یہ فیصلہ دے رہے ہیں، وعلی الجملہ ففی القرآن کثیر من الشکوى من المنافقین وغیرہم، من جملہ جو ہے بات قرآن میں کثیر جگہوں پہ زیادہ تر موجود ہے، قرآن میں کافی شکوے موجود ہیں منافقین سے اور ان کے علاوہ بھی۔ فَلَئِنْ كَانَ عُمَرُ وَالْمُعَاوِيَةُ، جناب عمر رضی اللہ اور معاویہ اگر بڑے سیاستدان مانے جاتے ہیں امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں، تو سبب کیا ہے اس کا؟ فَسَبَبُ ذَلِكَ حُرِّيَّتُهُمْ أَمَامَ الدِّينِ حَيْثُ يَتَقَيَّدُ عَلِيٌّ بِنُصُوصِ الدِّينِ۔ وجہ صرف اور صرف یہ بتلاتے ہیں احمد امین صاحب اپنی کتاب ظہور الاسلام میں، کہ وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے آزادی تھی دین کے آگے،
وہ اپنے دین کے آگے اپنا اجتہاد چلاتے تھے، دین کے سامنے اپنی رائے پیش کرتے تھے، دین کے سامنے اپنی استحسان کو پیش کرتے تھے، دین کے سامنے اپنے قیاس کو پیش کرتے تھے، لیکن امام علی علیہ السلام نے کوئی بھی چیز نہیں پیش کی ایسی جو دین کے خلاف ہو، بلکہ انہوں نے ہمیشہ دین کے عین مطابق فیصلے کیے، نصوص کو دیکھا، ظواہر کو دیکھا، قرآن اور حدیث کو دیکھا۔ اس وجہ سے امام علی علیہ السلام کے زمانے میں اختلافات ہوئے اور ان کے زمانے میں اختلافات نہیں ہوئے۔ یہ پوری جو 2-3 پیراگراف آپ کے سامنے پیش کیے میں نے، یہ تمام وہ جملے اور الفاظ ہیں جو جناب احمد امین نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، صرف میں نے ترجمہ کر کے بتایا ہے تاکہ یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے قلیل مدت خلافت میں اتنے واقعات رونما ہو گئے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت میں کوئی بھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا، بلکہ فتوحات ہوتی گئیں اور جو ہے وہ اسلامی مملکت کی جو اراضی تھی اس میں اضافہ ہوتا گیا، اور معاویہ کے زمانے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، بلکہ وہ بڑے سیاستدان تھے۔ تو وجہ جو ہے ان کی کامیابی کا اور امام علی علیہ السلام کے زمانے میں جو اختلاف ہوا اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے جناب احمد امین صاحب نے پیش کر دی۔ امید ہے کہ یہ عبارات اور ان کے ترجمے کو سننے کے بعد سامعین فیصلہ کریں گے کہ کیا وجہ تھی، تو یہ لوگوں کے سامنے باتیں واضح ہو جائیں گی اور معلوم ہو جائے گا کہ اس کی وجہ کچھ اور نہیں تھی بلکہ صرف اور صرف یہی وجہ تھی جو احمد امین صاحب نے پیش کیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔